وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک بار ہم تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھ لیں. پڑھیں باوجہ بولا دے اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، آج چونکہ میری تقریر کا عنوان علم غیب مصطفیٰ ہے، اس لیے آپ حضرات نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور جو کچھ میں عرض کروں میری کلمات کو بغور سماعت فرمائیں. خود حضرت کا علم لدنی تھا، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے. حضرات گرامی، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اب بھی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی، ابدی، قدیم اور غیر محدود گئی، اور نبی آخر زمان خاتم پیغمبران کا علم غیب عطائی، عارضی، حادث اور محدود گئی. اتنا واضح فرق ہوتے ہوئے بھی تعجب ہے کہ کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو مختلفہ بنا دیا کہ نبی شاہ خیر الامم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا تھی، حالانکہ نبی کہتے ہیں اسے گئے جو غیب کی خبریں دیتا ہو. تاریخ میں کبھی کوئی نبی کہنے سے انکار کیا گیا ہے، مگر نبی یہ غیب عطا کی خواندانی ہونا ضروری ہے. کسی نے انکار نہیں کیا ہے. چنانچہ کا واقعہ ہے رسالت میں حاضر ہو کر کہنا اگر آپ نبی کو پتا کہ میری مٹی میں کیا ہے، اس بات کو روشنی ملی ہے کہ اس وقت کے کافروں کا نہیں رکھنا تھا. جو نبی ہوگا لازم اور غیب عطا بھی ہوگا، جو نبی ہوگا لازم اور غیب عطا بھی ہوگا. ذرا بلند آواز سے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں. پڑھے باوجہ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، یہ امر حقیقت ہے کہ نبی شاہ خیر الامم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت میں بے شمار آیات قرآن یا احادیث کریمہ موجود ہے، مگر میں ابھی آپ کے سامنے احادیث رسالت کے وہ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں جو نبی غیب کی غیب دانی سے متعلق ہے، تاکہ یہ بات اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ زمانہ رسالت کے کافر و مشرک نبی غیب کی غیب دانی کا جلوہ دیکھ کر ایمان لے آئے. مگر افسوس سنا افسوس کیا حال ایمان کا دعویٰ کرنے والے، صبح و شام روزہ نماز کی تبلیغ کرنے والے، صبح و شام روزہ نماز کی تبلیغ کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے نبی غیب دانی کا انکار کر کے گئے، نبی غیب دانی کی غیب کا انکار کر کے گئے. برادران اسلام، تاریخ کا وہ باب نگاہوں کے سامنے لاگے کہ جنگ بدر میں جو کافر گرفتار کیے گئے وہ سارے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے گئے. جنگ بدر میں جو کافر گرفتار کیے گئے وہ سارے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے گئے. چنانچہ نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانشین صحابہ اکرام سے مشورہ فرما رکھے گئے، اے لوگوں گرفتار شدہ کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے؟ اے لوگوں گرفتار شدہ کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے؟ تو صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگوں کی رائے یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگوں کی رائے یہی ہے جو جس کا رشتہ دار ہو وہی قتل کرے. مگر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میری تجویز یہ ہے کہ انہیں فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے. چنانچہ کافی فدیہ دے کر رہا ہوتے تھے. ان گرفتار شدہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا
سبحان اللہ سبحان اللہ.